بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں ہم نے 9th کلاس کی میتھ سٹارٹ کی ہوئی ہے اردو میڈیم اور نیو کتاب 2025 کی، اور بچوں ہم نے اس کا میں نے چیپٹر نمبر 1 بھی آپ لوگوں کو کمپلیٹ کروا دیا، چیپٹر نمبر 2 بھی کمپلیٹ کروا دیا، اور ہم نے چیپٹر نمبر 4 سٹارٹ کیا ہوا ہے الجبرے والا، اور اس کی میں نے ایکسرسائز 4.1 آپ لوگوں کو کمپلیٹ کروا دی۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے ایکسرسائز 4.2، اور بچوں 4.2 ایکسرسائز شروع کرنے سے پہلے آپ نے جو سی ویڈیو کی کوالٹی رکھنی ہوتی ہے وہ یا تو 480 پہ ویڈیو دیکھنی ہے یا آپ نے 720 پہ ویڈیو دیکھنی ہے، اور اپنے جو سے موبائل کی سکرین ہے نا اس کو ہوریزنٹل کر لیا کریں تاکہ وائٹ بورڈ پہ لکھی ہوئی ہر چیز آپ لوگوں کو کلیئر نظر آئے۔ تو جیسے ہمیں سوال نمبر دے دیا 1، درج ذیل جملوں کی تجزیہ کریں۔ اب آپ نے نا تجزیہ کرنی ہے اس جملے کی، اس کا پارٹ نمبر 1 لے لیا، توجہ کرنی ہے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس اس طرح کے الجبری جملے آ جائیں اے کی 4 پلس بی کی 4، یا اس طرح کا الجبری جملہ آ جائے آپ لوگوں کے پاس، یا اے کی 4 پلس بی کی 4 اے اسکوئر پلس بی اسکوئر، اگر اس طرح کے آپ لوگوں کے پاس الجبری جملے ہوں تو اس کی تجزیہ کس طرح کرنی ہے یہ بات آپ نے سیکھنی ہے اس کے اندر، کویسچن نمبر 1 کے اندر۔ یعنی کویسچن نمبر 1 ہے نا، آپ لوگوں کا اس طرح کے الجبری جملے ہیں، اس طرح کے جب بھی 2 رقموں کا سکیئر آ جائے، یہ بات یاد دیکھیں، یہاں پر 2 رقموں کا سکیئر ہے، 2 ٹرم کا سکیئر ہے، تو آپ نے کیا پروسیجر کرنا ہوتا ہے یہ بات آپ نے سیکھنی ہے کنسیپٹ کے ساتھ۔ جب بھی 2 رقموں کا سکیئر آ جائے تو اس کی تجزیہ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، ہم کیا کریں گے اپنی طرف سے +2ab بھی کر لیں گے اور -2ab بھی کریں گے، تو آپ کی یہ تجزیہ ہو جائے گی۔ تجزیہ کا مطلب ہوتا ہے آپ نے فیکٹر بنانے ہوتے ہیں، توجہ کرنی ہے۔ جیسے ہمیں پارٹ نمبر 1 دے دیا، میں 4x کی 4 کو میں لکھ سکتا ہوں 2x سکیئر اور اوپر ہول کا سکیئر، 2 دونی 4 اور x کی 4، اس کو میں لکھ سکتا ہوں 9y کا سکیئر اور اوپر ہول کا سکیئر۔ یہ دیکھیں 2 رقموں کا سکیئر آ گیا، یہ دیکھیں جب بھی 2 رقموں کا سکیئر آ جائے تو اس کی تجزیہ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، ہم کیا کریں گے اپنی طرف سے +2ab بھی کر لیں گے -2ab بھی کر لیں گے۔ ہم یہاں پر لکھیں گے 2ab، یعنی 2 لگا کے یہ اس کو آپ نے a فرض کر لینا ہے، اس رقم کو آپ نے b فرض کر لینا ہے۔ تو ہم کیا کریں گے اس رقم کو جمع اور تفریق کرنے سے ہم کیا کریں گے اپنی طرف سے +2ab کو جمع بھی کر دیں گے اور تفریق بھی کر دیں گے۔ جب بھی 2 رقموں کا سکیئر آ جائے، یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، جب بھی 2 رقموں کا سکیئر آ جائے اس کی تجزیہ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، 2ab کو جمع بھی کرنا ہے اور تفریق بھی کرنا ہے۔ یہ دیکھیں میں کیا کروں گا اپنی طرف سے +2ab بھی کر لوں گا، توجہ کرنی ہے آپ لوگوں نے، توجہ کے زاویے بورڈ کی طرف، اپنی طرف سے +2ab اور -2ab، تو یہ دیکھیں جب بھی آپ لوگوں کے پاس اس طرح کا الجبری جملہ ہو یا اس طرح کا الجبری جملہ ہو تو اس کی تجزیہ کرنے کا یہ طریقہ کار ہے، ہم کیا کریں گے اپنی طرف سے +2ab بھی کر لیں گے اور -2ab بھی کر لیں گے۔ اس کو آپ نے a فرض کر لیا، اس رقم کو b فرض کر لیا، 2ab کو جمع بھی کرنا ہے اور تفریق بھی کرنا ہے۔ دیکھیں میں نے اپنی طرف سے +2ab بھی کر لیا اور -2ab بھی کر لیا۔ اب کیا کریں گے اس کو سکیئر مکمل کر لیں گے، اس کا سکیئر بنا لیں گے، مربع بنا لیں گے، توجہ کرنی ہے۔ مربع بنانے کا طریقہ کار کیا، یہ اس کو آپ نے a لیا ہے، یہ پہلی رقم کا سکیئر چھوڑ کر یہ والی رقم لے لیں گے، 2ab کے ساتھ والی علامت لینی، کیا ہے پلس ہے تو پلس لے لیا، اور یہ والا سکیئر چھوڑ کے 9y کا سکیئر اور اوپر ہول کا سکیئر۔ اب اس کو جب میں اوپن کروں گا نا تو میرے پاس یہ ویلیو بنے گی، اور یہ مائنس اسی طرح آ گیا
9 दूनी 18, 18 दूना 36, ये आ गया मेरे पास 36 एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये मेरे पास 2 एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर और ऊपर होल का स्क्वायर। 36 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को बना सकता हूँ 6 एक्स वाई और ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों ये देख लें, हमारे पास एक फार्मूला था ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये देख लें, इसको हमने ए फर्ज कर लिया, इसको मैंने बी फर्ज कर लिया, तो ये मेरी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल है। तो मैं उठा के इसके अंदर तब्दील कर दूंगा, तवज्जो करनी है। तो हम क्या करेंगे, एक मनफी का फैक्टर बना देंगे, ये देखिए एक मनफी का फैक्टर बना दिया और एक प्लस का फैक्टर बना देंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। बच्चों इसको मैंने ए फर्ज किया, इसको मैंने बी फर्ज किया, तो ये मेरी रकम है ना इस हालत के अंदर है, मैंने उठा के इस हालत के अंदर तब्दील कर दिया, एक मनफी का फैक्टर बना दिया, एक प्लस का फैक्टर बना दिया। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर, ये देखिए फैक्टर की शक्ल होगी, तो इसको कहते हैं तज्जी। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट पार्ट करेंगे, आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, तवज्जो के जो से जाविये ना वो बोर्ड की तरफ कर लें, तो इंशाल्लाह इस मैथ की आपको बड़ी अच्छी समझ आएगी। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, ए की 4 प्लस 64 बी की 4। ये देखें हमारे पास इस किस्म का अलजबरी जुमला है, देखें ए की 4 बी की 4, ये देखें दो रकमों का स्क्वायर है, जब भी दो रकमों का स्क्वायर आ जाए तो आपने उसकी तज्जी कैसे करनी होती है, अपनी तरफ से प्लस 2ab भी करना है और माइनस 2ab भी करना है, तवज्जो करनी है। पहले मैं इसका स्क्वायर बनाऊंगा, ए का स्क्वायर ऊपर होल का स्क्वायर, इसको मैं बना सकता हूँ 8b का स्क्वायर और ऊपर होल का स्क्वायर। देखो दो रकमों का स्क्वायर आ गया, तो आपने क्या करना है 2ab, इसको आपने ए ले लिया, ये बी रकम है, अपनी तरफ से 2ab को जमा भी करना है और तफरीक भी करना है। 2ab को जमा करने से और तफरीक करने से, तो हम क्या करेंगे अपनी तरफ से 2ab को जमा भी कर देंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, ये देखें अपनी तरफ से प्लस 2ab माइनस 2ab, ये देखें जब भी दो रकमों का स्क्वायर आ जाए उसकी तर्जी करने का तरीकाकार क्या है, अपनी तरफ से प्लस 2ab भी कर लेंगे और माइनस 2ab भी कर लेंगे। तो ये a है ये b है, आपकी 2 अपनी तरफ से लगाना होता है, तो ये 2ab को जमा और तफरीक करने से। अब क्या करेंगे, इस फार्मूले को बंद कर देंगे, ये फार्मूला ओपन है, इसको बंद करेंगे। कैसे बंद करेंगे, ये वाला स्क्वायर छोड़ के ए स्क्वायर ले लिया और ये 2ab के साथ वाली अलामत लेनी है प्लस है तो प्लस ले लेंगे, ये स्क्वायर छोड़ के 8b का स्क्वायर ले लिया और ऊपर होल का स्क्वायर, ये मैंने मरब्बा बंद, इसको जब मैं ओपन करूंगा ना तो यही वैल्यू बनेगी। ये आ गया 8 दूनी 16 ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर और ऊपर होल का स्क्वायर। 8a स्क्वायर बी स्क्वायर को मैं बना सकता हूँ 4ab और ऊपर होल का स्क्वायर। ये देखें इसको ए फर्ज कर लिया, इसको बी फर्ज कर लिया। सवाल हमारा इस फॉर्म के अंदर है, उठा के इसके अंदर तब्दील कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, एक मनफी का फैक्टर बना देंगे, क्या करेंगे एक मनफी का फैक्टर बनाएंगे इस तरह, ये देखें एक मनफी का फैक्टर और एक प्लस का फैक्टर, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। इसी तरह हम पार्ट नंबर 3 करेंगे, आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास, पार्ट नंबर 3 क्या हमारे पास x की 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। अब ये हमारे पास अलजबरी जो सा जुमला ना वो इस हालत के अंदर है, ये देख लें a की 4 प्लस b की 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
یعنی یہ جو سا الجبریک جملہ نا وہ اس حالت کے اندر ہے. اس کی بھی تجزیہ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اپنی طرف سے +2ab بھی کر لیں گے, -2ab بھی کر لیں گے. توجہ کرنی ہے آپ لوگوں نے. یہ دیکھیں اس کو x4 کو میں لکھ سکتا ہوں x² اور اوپر ہول کا سکیئر. اس 16 کو میں لکھ دوں گا, درمیان والی رقم پہلی اور آخری رقم کا سکیئر بنانا ہے آپ نے, درمیان والی کو آخر پہ لکھ دینا. یہ دیکھیں درمیان والی میں نے آخر پہ لکھ دی +4x کا سکیئر, اور یہ ہمارے پاس آ گیا 16 کو میں بنا سکتا ہوں 4 کا سکیئر. دیکھو ایک رقم کا سکیئر, دوسری رقم کا سکیئر. اگر دو رقموں کا سکیئر آ جائے تو اس کی تجزیہ کیسے کرتے ہیں؟ اپنی طرف سے +2ab بھی کر لینا ہے, -2ab بھی کر لینا ہے. توجہ کرنی ہے, یہ درمیانی رقم آپ نے آخر پہ لکھ لینی ہے. یہ دیکھیں میں یہاں پہ لکھوں گا 2ab کو جمع اور تفریق کرنے سے توجہ کرنی ہے. ہم کیا کریں گے؟ یہ میرے پاس آ گیا x² اوپر ہول کا سکیئر +4 کا سکیئر. ہم اپنی طرف سے کیا کریں گے؟ 2ab بھی کر لیں گے اور -2ab بھی کر لیں گے. یہ دیکھیں +2ab بھی کر لیا, -2ab بھی کر لیا. یہ والی رقم اسی طرح آ گئی 4x². درمیانی رقم آپ نے آخر پہ ویسے ہی لکھ لینی ہے. اب کیا کریں گے؟ اس رقم کا سکیئر بند کر دیں گے. یہ والا سکیئر چھوڑ کے x² لے لیا, 2ab کے ساتھ والی علامت لے لی, یہ والا سکیئر چھوڑ کے 4 لے لیا اور اوپر ہول کا سکیئر -4 دونی 8x² اور +4x². توجہ کرنی ہے. تو یہ میرے پاس آ گیا x² +4 اور اوپر ہول کا سکیئر یہ -8x² ہے, یہ +4x². کیا بچے گا؟ +4x². توجہ کرنی ہے. تو یہ میرے پاس آ گیا x² +4 اور اوپر ہول کا سکیئر. اس 4x² کو میں لکھ سکتا ہوں 2x اوپر ہول کا سکیئر. یہ دیکھیں اس کو میں نے a مان لیا, اس کو b مان لیا. a کا سکیئر -b کا سکیئر. سوال ہمارا اس حالت کے اندر ہے, اٹھا کے اس کے اندر تبدیل کر دیں گے. تو بچوں کیسے تبدیل کریں گے؟ ایک منفی کا فیکٹر بنا دیں گے اور ایک پلس کا فیکٹر بنا دیں گے اس طرح. تو یہ کیا آ گیا آپ لوگوں کا فائنل آنسر. تو بچوں یہ تھا آپ لوگوں کا پارٹ نمبر 3. اسی طرح نیکسٹ پارٹ کریں گے, آپ لوگوں کو مزید سمجھ آ جائے گی. توجہ کرنی ہے آپ لوگوں نے. اب آ گیا پارٹ نمبر ہمارے پاس 4. توجہ کرنی ہے. پارٹ نمبر 4 کے ہمارے پاس x⁴ -14x² +1. تو یہ دیکھ لے, یہ جو الجبرک جملہ نا وہ اس طرح کا ہے. تو جب بھی اس طرح کے الجبری جملے آ جائیں, ان کی تجزیہ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اپنی طرف سے +2ab بھی کر دیں گے اور -2ab بھی کر دیں گے بچوں. اب یہ دیکھیں پہلی رقم کا سکیئر بنا لینا ہے آپ نے, اور آخر والی رقم کا سکیئر 1 کا سکیئر بنا لیں گے. 1 کا سکیئر 1 نہیں ہوتا ہے. یہ جو سی درمیان والی ہے نا, اس کو آخر میں لکھ دینا ہے اس طرح پہلے سٹیپ کے اندر. اب کیا کریں گے؟ اپنی طرف سے +2ab بھی کر لیں گے, -2ab بھی کر لیں گے. یہ دیکھیں 2ab, ڈوٹ کا مطلب ضرب ہی ہوتا ہے. ڈوٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ضرب. 2 اس رقم کو جمع اور تفریق کرنے سے تو یہ میرے پاس آ گیا x² کا ہول کا سکیئر, x² اوپر ہول کا سکیئر +1 کا سکیئر. اب کیا کریں گے؟ اپنی طرف سے 2ab بھی کر دیں گے اور -2ab بھی کر دیں گے اس طرح. اور یہ -14x² اسی طرح آ گیا. ہم نے کیا کیا؟ جب بھی ہمارے پاس اس طرح کے الجبری جملے آئیں گے, ان کی تجزیہ کیسے کریں گے؟ اپنی طرف سے +2ab بھی کریں گے اور -2ab بھی کریں گے, تو آپ کی تجزیہ ہو جائے گی. اب اس کا فارمولا بند کریں گے. یہ والا سکیئر چھوڑ کے x² لے لیا, 2ab کے ساتھ والی علامت لے لی, یہ 1 کا سکیئر چھوڑ کے 1 لے لیا اور اوپر ہول کا سکیئر. تو یہ آ گیا -2x². تو یہ -14x². توجہ کرنی ہے. تو یہ میرے پاس آ گیا x² +1 اور اوپر ہول کا سکیئر,
یہ ہے ہمارے پاس مائنس کا 2x² مائنس کا 14x²، کتنا آ جائے گا؟ مائنس کا 16x²۔ تو یہ میرے پاس x² پلس 1 اور اوپر ہول کا اسکیئر، 16x² کو بنا سکتا ہوں 4x اوپر ہول کا اسکیئر۔ یہ دیکھیں اس کو میں نے a مان لیا، اس کو b، a² مائنس b²۔ تو یہ سوال ہمارا اس حالت کے اندر اٹھا کے اس کے اندر تبدیل کر دیں گے۔ کیسے تبدیل کریں گے؟ ایک مائنس کا فیکٹر بنا دیں گے اس طرح، اور ایک پلس کا فیکٹر بنا دیں گے اس طرح۔ یہ دیکھیں ایک میں نے مائنس کا بنا دیا، ایک پلس کا بنا دیا اس طرح۔ تو یہی آپ لوگوں کا فائنل آنسر ہے۔ تو بچوں یہ تھا آپ لوگوں کا پارٹ نمبر 4۔ اسی طرح نیکسٹ پارٹ کریں گے، آپ لوگوں کو مزید سمجھ آ جائے گی، توجہ کرنی ہے۔ جب بھی دو رقموں کا اسکیئر آ جائے تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اپنی طرف سے +2ab بھی کرنا ہے، -2ab بھی کرنا ہے، تو آپ کی تجزیہ ہو جائے کرے گی۔ تو ہمارے پاس ہے پارٹ نمبر 5، توجہ کرنی ہے۔ تو یہ میرے پاس ہے x⁴ -30x² y² پلس کا 9y⁴۔ اب کیا کریں گے؟ دیکھو دو رقموں کا یہ ہماری مساوات اس طرح کی ہے، تو اپنی طرف سے +2ab بھی کریں گے، -2ab بھی کریں گے۔ تو یہ میرے پاس آ گیا x کا اسکیئر اوپر ہول کا اسکیئر بنا لیا، 9y² کو میں بنا لوں گا 3y کا اسکیئر اوپر ہول کا اسکیئر۔ تو یہ جو سی رقم ہے نا درمیان، اس کو آپ نے آخر پہ لکھ دینا ہے اس طرح۔ اب کیا کریں گے؟ اپنی دو رقموں کا اسکیئر آ جائے تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ اپنی طرف سے +2ab بھی -2ab بھی، تو ہم یہاں پہ لکھیں گے 2a میرے پاس ہے x²، b میرے پاس ہے 3y²۔ تو ہم کیا کریں گے؟ اس رقم کو جمع اور تفریق کرنے سے، تو یہ میرے پاس آ گیا x² کا ہول کا اسکیئر پلس 3y کا اسکیئر اور اوپر ہول کا اسکیئر، اپنی طرف سے +2ab بھی کر لیں گے، ڈاٹ کا مطلب ضرب ہے، اور -2ab بھی کر لیں گے۔ اور یہ آخر والی رقم اسی طرح آ گئی 30x² y² والی رقم اسی طرح، توجہ کرنی۔ اب اس کا فارمولا بند کر دیں گے، یہ اوپر والا اسکیئر چھوڑ کے x² لے لیا، یہ والا اسکیئر چھوڑ کے یہ +2ab کے ساتھ والی علامت لینی، پلس ہے تو پلس لے لی، یہ والا اسکیئر چھوڑ کے 3y² لے لیا، اور اوپر ہول کا اسکیئر مائنس 2 3 6 6x² y²، اور یہ آ گیا -30x² y²، توجہ کرنی ہے۔ تو یہ میرے پاس x² پلس 3y کا اسکیئر اور اوپر ہول کا اسکیئر -6 -30، تو یہ آ جائے گا -36x² y²۔ تو یہ میرے پاس x² پلس 3y کا اسکیئر اور اوپر ہول کا اسکیئر، 36 کو بنا سکتا ہوں 6xy اور اوپر ہول کا اسکیئر۔ اب دیکھیں a کا اسکیئر مائنس b کا اسکیئر، جب بھی دو رقموں کا اسکیئر آ جائے تو اس کے اوپر یہ فارمولا لگانا ہوتا ہے، a² مائنس b² برابر ہوتا ہے a مائنس b انٹو a پلس b، یہ والا فارمولا لگا دیں گے اس کے اوپر۔ تو کیسے بنائیں گے؟ ایک منفی کا فیکٹر بنا دیں گے اس طرح، اور ایک پلس کا فیکٹر بنا دیں گے اس طرح، توجہ کرنی ہے آپ لوگوں نے اس طرح۔ دیکھیں ایک میں نے منفی کا فیکٹر، ایک پلس کا، یعنی سوال میرا اس حالت کے اندر تھا، میں نے اٹھا کے اس کے اندر تبدیل کر دیا۔ تو بچے یہ کیا تھا آپ لوگوں کا فائنل آنسر۔ نیکسٹ ہم کریں گے، آپ لوگوں کو مزید سمجھ آ جائے گی، توجہ کرنی ہے آپ لوگوں نے۔ یہ تھا پارٹ نمبر 5۔ اسی طرح ہم کریں گے پارٹ نمبر 6۔ پارٹ نمبر کیا ہے ہمارے پاس؟ 6 ہے۔ x⁴ -7x² y² پلس کا y⁴۔ تو یہ دیکھ لیں یہ بھی الجبری جملہ اس طرح کا ہے، تو ہم نے اس طرح کا الجبری جملے کے ساتھ کیا کام کرنا ہوتا ہے؟ اپنی طرف سے +2ab بھی -2ab بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ میرے پاس x² کا ہول کا اسکیئر بنا لیا، آخر والی رقم کا بھی y کا اسکیئر اوپر ہول کا اسکیئر بنا، درمیان والی رقم کو آخر پہ لکھ دیں گے اسی طرح۔ اب کیا کریں گے؟ اپنی طرف سے کام کرنا ہے
اے بی، اپنی طرف سے 2ab کو جمع بھی کرنا ہے اور تفریق بھی کرنا ہے. تفریق کرنے سے توجہ کریے، تو یہ میرے پاس ایکس اسکوائر ہول کا اسکوائر پلس وائی اسکوائر اور اوپر ہول کا اسکوائر اپنی طرف سے پلس 2ab کر دیں گے اور مائنس 2ab بھی کر دیں گے، اور یہ مائنس کا 7x اسکوائر وائی اسکوائر اسی طرح آ گیا. میں نے کیا کام کیا، اپنی طرف سے پلس 2ab بھی کر دیا مائنس 2ab بھی کر دیا. اب اس فارمولے کو بند کریں گے، بند کرنے کا طریقہ کار سیکھ لیں. یہ والا اسکوائر چھوڑ کے ایکس اسکوائر لے لیا، 2ab کے ساتھ والی علامت لینی، پلس ہے تو پلس لے لیا. یہ والا اسکوائر چھوڑ کے وائی کا اسکوائر لے لیا اور اوپر ہول کا اسکوائر ڈال دیں گے. جب اس کو اوپن کریں گے تو یہ فارم بنے گی، مائنس 2x اسکوائر اور مائنس 7، تو یہ آ جائے گا 9x اسکوائر وائی کا اسکوائر. توجہ کرنی ہے. اب کیا کریں گے، یہ میرے پاس ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر اور اوپر ہول کا اسکوائر، 9 کو میں بنا سکتا ہوں 3xy اور اوپر ہول کا اسکوائر. یہ دیکھ لیں a کا اسکوائر مائنس b کا اسکوائر، تو ایک منفی کا فیکٹر بنا دیں گے. توجہ کرنی ہے، یہ دیکھیں ایک منفی کا بن گیا اور ایک پلس کا فیکٹر بنا دیں گے اس طرح. تو یہ کیا آ گیا بچوں آپ لوگوں کا فائنل آنسر. تو بچوں یہ آپ لوگوں کی ٹائپ نمبر 2 تھی، قسم نمبر 2 تھی. اگر آپ لوگوں کے پاس اس طرح کے الجبری جملے آ جائیں تو ان کی تجزیہ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اپنی طرف سے پلس 2ab بھی کرنا ہوتا ہے اور مائنس 2ab بھی کرنا ہوتا ہے. تو بچوں یہ تھا آپ لوگوں کا سوال نمبر 1. نیکسٹ کریں گے سوال نمبر 2. درج ذیل جملوں کی تجزیہ کریں. اس کا میں نے پارٹ نمبر 1 لے لیا، x+1 انٹو x+2 x+3 x+4+1. اگر اس طرح کا سوال ہو تو اس کی جو سی ٹائپ ہے نا، یہ اس طرح کی ٹائپس ہے. تو جو کریے گا اس طرح کی شکل ہے سوال کی. تو بچوں اس طرح کے سوال ہو تو آپ نے نا کسی دو فیکٹر کو نا آپس میں ملٹیپلائی کروانا ہوتا ہے. تو ملٹیپلائی کروانے کے لیے کسی دو فیکٹر کے کانسٹنٹ کا سم دوسرے دو فیکٹر کے کانسٹنٹ کا سم برابر ہونا چاہیے، یعنی a پلس بی اور c پلس ڈی ہونا چاہیے. کسی دو فیکٹر کے کانسٹنٹ کا سم دوسرے دو فیکٹر کے کانسٹنٹ کا سم اگر ہو برابر تو اس کا مطلب یہ ہے بھی ان دو فیکٹر کو آپس میں ضرب کروا دیں گے، ان دو فیکٹر کو آپس میں ضرب کروا دیں گے تجزیہ کرنے کے لیے. تو بچوں اس کا پارٹ نمبر 1 اور 2 ہے نا وہ اس فارم کے اندر ہے، اس طرح کی حالت ہے. k کا مطلب ہوتا ہے کانسٹنٹ ویلیو، جیسے یہ کانسٹنٹ 1 ہے. دیکھیں یہ سوال کی جو سی شکل ہے نا وہ اس طرح کی ہے. تو اس طرح کے سوال کو حل کرنے کی جو سی ٹرک ہے، توجہ کریے گا، کسی دو فیکٹر کے یہ دو فیکٹر ہے، یہ بھی دو فیکٹر ہے، کسی دو فیکٹر کے کانسٹنٹ کا سم دوسرے دو فیکٹر کے کانسٹنٹ کا سم اگر ہو برابر تو اس کا مطلب یہ ہے ان دو فیکٹر کو آپس میں ضرب کر دیں گے، ان دو فیکٹر کو آپس میں ضرب کر دیں گے، ضرب کر کے پھر سولو کریں گے، کویسچن کی تجزیہ کریں گے. توجہ کریے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کسی دو فیکٹر کے کانسٹنٹ کا سم. اگر ان دو فیکٹر کے کانسٹنٹ کا سم کتنا بنے گا 2 + 3، ان دو فیکٹر کے کانسٹنٹ کا سم کیا بنے گا 1 + 4. تو یعنی ان کو ترتیب دینا پڑے گا، ان فیکٹروں کو کیا کرنا پڑے گا ری ارینج کرنا پڑے گا. ایسے جیسے ہمارے پاس x+1 انٹو x+4 انٹو x+2 انٹو x+3+1، یعنی آپ نے یہ والی ٹائپ ہے آپ کے کویسچن کی. اس کو کا کنسیپٹ کیا ہے، کسی دو فیکٹر کے کانسٹنٹ کا سم دوسرے دو فیکٹر کے کانسٹنٹ کا سم اگر ہو برابر. جیسے میں نے ان دو فیکٹر کے کانسٹنٹ کا سم کیا ہے 3 اور 2 5، ان دو فیکٹر کے کانسٹنٹ کا سم کیا ہے 1 اور 4 5، یعنی پھر یہ دو فیکٹر آپس میں ضرب ہوں گے، یہ دو فیکٹر آپس میں ضرب ہوں گے. دیکھیں ان دو فیکٹر کا سم کتنا ہے 5، ان دو فیکٹر کے کانسٹنٹ کا سم کتنا ہے 5، 3 اور 2 5، یعنی یہ دو فیکٹر کو آپس میں ضرب کر دیں گے، ان دو فیکٹر کو آپس میں ضرب کر دیں گے. اس کا کنسیپٹ کیا ہے، کسی دو فیکٹر کے کانسٹنٹ کا سم
دوسرے دو فیکٹر کے کانسٹنٹ کا سم اگر برابر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے ان دو فیکٹر کو آپس میں ضرب کر دیں گے، ان دو فیکٹر کو آپس میں ضرب کر دیں گے، ملٹیپلائی کریں گے۔ توجہ، پہلی رقم کو دونوں کے ساتھ ضرب، دوسری رقم کو دونوں کے ساتھ ضرب۔ ضرب دینے کا یہ طریقہ کار ہے، پہلی رقم کو ان دونوں کے ساتھ ضرب، دوسری رقم کو ان دونوں کے ساتھ ضرب۔ ضرب دینے کا طریقہ کار یہ ہے، ایکس کو ایکس کے ساتھ ضرب کریں گے تو ایکس اسکوائر، ایکس کو 4 کے ساتھ ضرب کریں گے تو 4x، 1 کو ایکس کے ساتھ ضرب کریں گے تو ایکس، 1 کو 4 کے ساتھ ضرب کریں گے تو 4۔ توجہ کریے گا، اب ان دو فیکٹر کو آپس میں ضرب، ایکس کو ایکس کے ساتھ ضرب کیا، ایکس اسکوائر پلس کا 3x پلس کا 2x، تو پلس کا 2 3 6، اور یہ پلس 1 اسی طرح آ گیا۔ تو بچوں یہ میرے پاس ایکس اسکوائر پلس 4 اور 1 5x آ گیا پلس 4۔ تو جو کریے گا تو یہ میرے پاس ایکس اسکوائر پلس 3 اور 2 5x پلس 6 پلس 1۔ اگر یہ والی رقم اور یہ والی رقم کیا ہے، سیم، اگر دو رقمیں کیا ہو جائیں سیم، یہ دیکھیں یہاں سے یہ رقم دیکھ لیں، یہ رقم دیکھ لیں، ایکس اسکوائر پلس 5x، ایکس اسکوائر پلس 5x، اگر دو رقمیں سیم ہو جائیں تو ایک رقم کو اٹھا کے y کے برابر آپ نے لیٹ کر لینا۔ دیکھیں میں نے y کے برابر لیٹ کر لوں گا، ایکس اسکوائر پلس کا 5x۔ اب کیا کریں گے، تبدیل کرنے سے، مساوات یعنی جملے کو تبدیل کرنے سے، جملے کو تبدیل کرنے سے۔ اب ہم نے جملے کو تبدیل کرنا ہے، کیسے تبدیل کریں گے، ایکس اسکوائر اور پلس 5x کی جگہ ہم y درج کروا دیں گے، یہ پلس 4 آ گیا۔ توجہ کرنی ہے، ایکس اسکوائر پلس 5x کس کے برابر ہے، y کے، اس کی جگہ ہم نے y درج کروا دیا پلس 6 پلس 1۔ جب دو رقمیں سیم ہو جائے نا، یہ دیکھیں یہ دو رقمیں سیم ہیں، یہاں سے یہ والی رقم اور یہ رقم سیم ہے، اگر دو رقمیں سیم ہو تو ایک کو اٹھا کے آپ نے y کے برابر درج کر لینا ہے اس طرح، پھر آپ نے اسی جملے کو تبدیل کرنا ہے۔ کیسے تبدیل کریں گے، ایکس اسکوائر اور پلس 5x کی جگہ y، ایکس اسکوائر اور پلس 5x کی جگہ y، 4 بھی اسی طرح، 6 بھی اسی طرح، یہ والا 1 بھی اسی طرح۔ اب کیا کریں گے، ان دونوں مساواتوں کو ضرب کر دیں گے، فیکٹر کو ضرب، y کو y کے ساتھ ضرب کیا تو y اسکوائر، y کو 6 کے ساتھ ضرب کیا تو 6y، 4 کو y کے ساتھ ضرب کیا تو 4y، 6 4 24 آ گیا، اور یہ پلس 1 اسی طرح۔ تو یہ میرے پاس y اسکوائر 6 اور 4 10y اور پلس 24 اور 1 25 آ گیا۔ اب یہ ہمارے پاس ایک دو درجی جملہ آ گیا۔ دو درجی جملے کی ہم تجزیہ کرنا سیکھ چکے ہیں ایکسرسائز 4.1 کے اندر۔ پہلی رقم اور آخری رقم کو ملٹیپلائی کرنا ہے، تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس 25y کا اسکوائر۔ اب اس کی ہم نے ایک ایسا جوڑا ڈھونڈنا جس کو ضرب کرنے سے یہ بنے، پلس مائنس کرنے سے یہ بنے۔ وہ جوڑا ڈھونڈنے کے لیے اس 25 کے فیکٹر بنائیں گے، 1 ضرب 25، 25 اکم 25، 2 سے نہیں 5، 5 5 25، یعنی یہ بنے گا۔ ہم کیا کریں گے، یہ y اسکوائر 10y کی جگہ نا ہم یہ جوڑا لگا دیں گے، اس کے ساتھ بھی y، اس کے ساتھ بھی y، تو یہ میرے پاس آ جائے گا 5y پلس 5y پلس 25۔ اب کیا کریں گے، ان دونوں میں سے کامن، ان دونوں میں سے کامن y آ گیا، y پلس 5، ان دونوں میں سے 5 کامن آ گیا، کیا بچے گا y پلس 5 5 25۔ تو یہ میرے پہ ان فردر کامن y پلس 5 اور y پلس 5۔ اب کیا کریں گے، y کی قیمت درج کروا دیں گے، تو یہ آپ کی تجزیہ ہو جائے گی۔ y اصل میں میرے پاس کس کے برابر ہے، ایکس اسکوائر پلس 5x پلس 5۔ y کی قیمت کیا میرے پاس، ایکس اسکوائر پلس 5x پلس 5۔ تو یہ سیم رقم ہے، اس کا ہول کا اسکوائر بھی لکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں یہ دونوں کیا ہے، سیم، اس کا ہم اسکوائر بھی لکھ سکتے ہیں اس طرح، 5x پلس 5 اور اوپر ہول کا اسکوائر۔ تو یہ کیا آ گیا آپ لوگوں کا فائنل آنسر۔ تو بچوں یہاں پر میں نے y کی قیمت درج کروا دی اس کی تجزیہ کر کے، یہ والی y کی قیمت، پھر یہ سیم رقم تھی، اس کا ہول کا اسکوائر لکھ دیا۔ تو بچوں یہ تھا آپ لوگوں کا پارٹ نمبر 1۔ نیکسٹ کریں گے پارٹ نمبر 2، آپ لوگوں کو مزید سمجھ آ جائے گی، توجہ کرنی ہے آپ لوگوں نے۔
नंबर 2 क्या हमारे पास x+2 x-7 x-4 और x-1 प्लस 17। तो बच्चों ये भी हमारे जो सा क्वेश्चन है ना वो इस फॉर्म के अंदर है x+a x+b x+c x+d प्लस k, यानी इसके अंदर हमने क्या करना होता है किसी दो फैक्टर के कांस्टेंट का सम दूसरे दो फैक्टर के कांस्टेंट का सम क्या होना चाहिए बराबर। तो ये देख लें +2 प्लस ये देखें 2 +7 और -4 -1, इन दो फैक्टर के कांस्टेंट का सम कितना आता है -5, इन दो फैक्टर के कांस्टेंट का सम क्या आता है -5। इसका मतलब ये है इन दो फैक्टर को आपस में ज़रब कर देंगे, इन दो फैक्टर को आपस में ज़रब कर देंगे। तो बच्चों किसी दो फैक्टर के कांस्टेंट का सम दूसरे दो फैक्टर के कांस्टेंट का सम बराबर हो तो इसका मतलब ये होता है इन दो फैक्टर को आपस में ज़रब करना होता है, इन दो फैक्टर को आपस में ज़रब करना होता है क्योंकि इनका सम बराबर है। तो बच्चों हम ज़रब करवा देंगे, तो जो करनी है आप लोगों ने, तो हम ज़रब करवाएंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स को एक्स के साथ ज़रब किया, एक्स स्क्वायर एक्स को 7 के साथ ज़रब करेंगे, 7x प्लस का 2x 7 दूनी 14 आ गया। तो जो करिएगा तो इसी तरह मेरे पास x को x के साथ ज़रब करेंगे, एक्स स्क्वायर और माइनस का x माइनस का 4x नफ़ी नफ़ी जमा का 4 और ये प्लस 17 इसी तरह आ गया। तो जो करनी है तो ये मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 2x माइनस का 5x और ये -14 इसी तरह। तो जो करनी है तो ये मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 1x माइनस का 4x माइनस का 5x और ये प्लस 4 इसी तरह और प्लस 17 भी इसी तरह। अब अगर दो रकमें सेम हो जाएं, ये देखें ये दो रकमें सेम है, एक को उठा के आपने y के बराबर दर्ज कर लेना है इस तरह। अब क्या करेंगे जुमले को तब्दील करने से, जुमले को तब्दील करने से तो जो करनी है अब आपने जुमले को तब्दील करना है, ये समझनी है बात। अब देखें एक्स स्क्वायर और -5x किसके बराबर है y के, यहाँ पर क्या दर्ज करवा देंगे y और ये -14 इसी तरह आ गया और यहाँ पर क्या दर्ज करवाएंगे y और +4 इसी तरह आ गया और ये +17 भी इसी तरह। अब क्या करेंगे इन दोनों फैक्टर को आपस में ज़रब करवाएं, y को y के साथ ज़रब किया तो y स्क्वायर हो गया, y को 4 के साथ ज़रब किया तो 4y और -14 को y के साथ ज़रब किया तो -14y और 14 ज़रबे 4 4 4 16 -4 4 16 6 आ गया, 4 एकम 4 और 1 5 पंजा आ गया +17। तो ये मेरे पास आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस का 4y माइनस का 10y, तो ये आ जाएगा माइनस का 10y माइनस का 14y प्लस का 4y माइनस का 14y तो माइनस का 10y, ये माइनस का 56 है, ये प्लस का 17 है। तब 17 निकाल देंगे 56 में से। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। अब क्या करेंगे 56 माइनस 17 39 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 39 माइनस का 39। अब ये देख लें ये हमारे पास दो दर्जी जुमला बन गया, वो हम दो दर्जी जुमले की तज्ज़ीह करना सीख चुके हैं एक्सरसाइज 4.1 के अंदर, उसी तरह हम इसकी तज्ज़ीह करेंगे। तवज्जो करिएगा तो ये मेरे पास है y का स्क्वायर माइनस का 10y और माइनस का 39। अब तज्ज़ीह करने के लिए पहली रकम और आखिरी रकम को ज़रब करवाना है तो ये आ जाएगा -39y का स्क्वायर। अब इसको 1 ज़रबे 39, इसके 39 के फैक्टर बनाएंगे, 3 ज़रबे 3 एकम 3 3 3 9, यानी अब ये वाला बन गया, इसके साथ भी y लगा देंगे, इसके साथ भी y। हमें चाहिए माइनस का 10y तो माइनस फिर 13 के साथ लगा देंगे, तो वो हमने जोड़ा ढूंढ लिया। इस जोड़े को मैं ज़रब करवाऊंगा तो ये वैल्यू बनेगी, प्लस करवाऊंगा तो माइनस का 10y बनेगा। अब क्या करेंगे वैल्यू दर्ज करो, ये y स्क्वायर इसी तरह -10y की जगह ये जोड़ा लगाएंगे, प्लस का 3y माइनस का 13y और माइनस 39। अब क्या करेंगे इन दोनों में से मुश्तरिक, इन दोनों में से मुश्तरिक, इन दोनों में से मुश्तरिक क्या आ जाएगा y, तो क्या बचेगा y +3, इन दोनों में से मुश्तरिक क्या आ जाएगा -13,
تو 13 13 کے ساتھ کینسل، وائے نفی نفی جمع 13 تیا 39 3 آ گیا. ان دونوں میں سے فردر کامن وائے پلس 3، یہ کینسل تو کیا بچے گا وائے، یہ کینسل تو کیا بچے گا -13. اب کیا کریں گے وائے کی قیمت درج کرنے سے، اب وائے کی دوبارہ قیمت درج کر دیں گے. وائے کی قیمت درج کرنے سے، وائی کی قیمت کیا میرے پاس ایکس اسکوائر مائنس 5x، یہاں پر درج کروا دیں گے ایکس اسکوائر مائنس 5x پلس 3. تو وائی کی قیمت ایکس اسکوائر مائنس 5x مائنس 13. تو بچوں یہ کیا آ گیا آپ لوگوں کا فائنل آنسر. تو بچوں جب بھی آپ لوگوں کے پاس اس طرح کا جملہ آ جائے، کسی دو فیکٹر کے کانسٹنٹ کا سم دوسرے دو فیکٹر کے کانسٹنٹ کا سم اگر ہو برابر، تو اس کا مطلب یہ ہے ان دو فیکٹر کو آپس میں ضرب کر دیں گے، ان دو فیکٹر کو آپس میں ضرب کر دیں گے. تو بچوں یہ تھے آپ لوگوں کا پارٹ نمبر 2. نیکسٹ کریں گے پارٹ نمبر 3. توجہ کریے گا. پارٹ نمبر 3 2x اسکوائر پلس 7x پلس 3 انٹو 2x اسکوائر پلس 7x پلس 5 پلس 1. اگر اس طرح کا جملہ ہو نا تو یعنی آپ نے یہ دیکھ لیں اگر دو رقمیں سیم ہو جائیں تو ایک کو اٹھا کے آپ نے وائی کے برابر درج کر لینا ہے. تو یہ جو سا جملہ ہے نا یہ اس طرح کا جملہ ہے. تو اس طرح کی تجزیہ کیا کرتے ہیں، دیکھیں دو رقمیں سیم ہیں، اگر دو رقمیں سیم آ جائیں ایک کو اٹھا کے آپ نے کس کے برابر درج کر لینا ہوتا ہے وائی کے برابر. تو ہم کیا کریں گے یہ دو رقمیں کیا ہے سیم ہے، تو ایک کو اٹھا کے ہم نے وائی درج کر لینا ہے 2x اسکوائر پلس کا 7x. اب اس کی جگہ پر اب کیا کریں گے جملے کو تبدیل کرنے سے، جملے کو تبدیل کرنے سے. اب جملہ کیسے تبدیل ہوگا 2x اسکوائر پلس 7x کی جگہ y درج کروا دیں گے، یہ پلس 3. اسی طرح 2x اسکوائر پلس 7x کو کیا درج کروائیں گے y پلس 5 پلس 1. اب ان دونوں کو آپس میں ضرب کروائیں، y کو y کے ساتھ ضرب کریں گے، y اسکوائر پلس کا 5y پلس کا 3y 5 3 15 اور پلس 1. تو یہ میرے پاس آ جائے گا وائی اسکوائر 3y اور 5y 8y 15 اور 1 16 آ گیا. تو بچوں یہ دیکھ لیں ہمارے پاس کون سی جملہ بن گیا، دو درجی جملہ بن گیا. اس کی تجزیہ کرنا ہم سیکھ چکے ہیں ایکسرسائز 4.1 کے اندر. اب کیا کریں گے اس کا پہلی رقم اور آخری رقم کو ضرب کریں گے، تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس 16y کا اسکوائر. ایسا جوڑا بنانا ہے جس کو ضرب کرنے سے یہ بنے پلس مائنس کرنے سے 8x بنے. وہ جوڑا ڈھونڈنے کے لیے اس 16 کے فیکٹر بنائیں گے، 1 ضرب 16 16 ایکم 16 2 ضرب 8 2 8 16 اور 3 ضرب 4 ضرب 4 4 16. تو یعنی اس کی جو سی بنے گی نا یہ y کا اسکوائر پلس کا 8y پلس 16. تو یہ آ جائے گا y اسکوائر، تو یہ پلس کا 4y پلس کا 4y پلس 16. اب کیا کریں گے ان دونوں میں سے کامن، ان دونوں میں سے کامن کیا آئے گا y. تو y پلس 4، ان دونوں میں سے 4 کامن تو y پلس 4. تو یہ آ جائے گا y پلس 4 پھر کامن y پلس 4 پھر کامن، تو کیا بچے گا y پلس 4. یہ دونوں کیا فیکٹر سیم ہے تو ان دونوں فیکٹر کے سیم کا سکیئر بھی بنا سکتے ہیں اس طرح. اب کیا کریں گے y کی قیمت درج کر دیں گے، y کی قیمت درج کرنے سے y کی قیمت کیا ہمارے پاس 2x اسکوائر پلس کا 7x اور یہ پلس 4 اسی طرح اور اوپر ہول کا اسکوائر. تو بچوں یہ کیا تھا آپ لوگوں کا فائنل آنسر. یہ تھا پارٹ نمبر 4 ہے 3x اسکوائر پلس 5x پلس 3 انٹو 3x اسکوائر پلس 5x پلس 5 مائنس 3. تو بچوں یہ جو سی کویشچن ہے نا وہ اس ٹائپ کا ہے، اگر دو رقمیں کیا ہو جائیں سیم، ایک کو اٹھا کے آپ نے y کے برابر لیٹ کر لینا. یہ دیکھیں یہ دو رقمیں کیا ہوگی سیم، ایک کو اٹھا کے ہم نے کس کے برابر لیٹ کر لینا ہے y کے برابر اس طرح. تو یہ اس کی جگہ کیا آ جائے گا y پلس 3 اور یہ آ جائے گا y پلس 5 اور مائنس 3. یعنی
اس کی جگہ پر ہم نے y درج کر دیا, اس کی جگہ پر y, اور یہ 3 بھی اسی طرح, اور 5 بھی اسی طرح, اور -3 بھی اسی طرح. اب کیا کریں گے, ان دونوں مساواتوں کو آپس میں ضرب کر دیں گے. y کو y کے ساتھ ضرب کیا تو y² پلس کا 5y پلس کا 3y, 5 3 15 اور -3. تو یہ میرے پاس آ جائے گا y² پلس کا 8y, 15 میں سے 3 نکالیں گے تو 12 آ جائے گا یہ. اب یہ دیکھیں, یہ ہمارے پاس آ گیا 2 درجی جملہ. 2 درجی جملے کی ہم تجزیہ کرنا سیکھ چکے ہیں. پہلی رقم آخر رقم کو ضرب کریں گے تو یہ آ جائے گا 12y². ہم نے تجزیہ کے اندر ایک ایسا جوڑا ڈھونڈنا ہوتا ہے جس کو ضرب کرنے سے 12y² بنے, پلس کرنے سے 8y بنے. تو وہ جوڑا ڈھونڈنے کے لیے اس 12 کے فیکٹر بنا لیں گے. 1 ضرب 12, 12 × 12, 2 ضرب 6, 6 دونی 12. تو یہ جوڑا بن سکتا ہے. اس کے ساتھ بھی y لگا دیں گے, اس کے ساتھ بھی y. اس جوڑے کو میں ضرب کرواؤں گا تو 12y² بنے گا, پلس کرواؤں گا تو 8y بنے گا. تو یہ y² اسی طرح 8y کی جگہ یہ جوڑا لگا دیں گے, پلس کا 2y اور پلس کا 6y اور پلس 12. ان دونوں میں سے مشترک, ان دونوں میں سے مشترک, ان دونوں میں سے مشترک کیا آئے گا y. تو کیا بچ گیا y پلس 2. ان دونوں میں سے مشترک کیا آئے گا 6. تو کیا بچے گا y پلس 6 دونی 12, 2 آ گیا. ان دونوں میں سے فردر کامن لے لیا ہم نے y پلس 2. تو ہمارے پاس بچے گا y پلس 6. اب کیا کریں گے, y کی ویلیو درج کروا دیں گے. y کی قیمت درج کرنے سے, y کی قیمت درج کرنے سے, تو y کی قیمت کیا میرے پاس 3x² پلس 5x, اور یہ پلس 2 اسی طرح آ گیا. اور یہ y کی قیمت کیا میرے پاس 3x² پلس 5x اور پلس 6 اسی طرح آ گیا. تو بچے یہ کیا تھا آپ لوگوں کا فائنل آنسر. تو یہ تھا پارٹ نمبر 4. نیکسٹ کریں گے پارٹ نمبر 5. x پلس 1, x پلس 2, x پلس 3, x پلس 6 -3x². اگر اس طرح کا جملہ ہو نا تو یہ اس طرح کی فارم ہے. کسی دو فیکٹر کے کانسٹنٹ کا ضرب, کسی دو فیکٹر کے کانسٹنٹ کا ضرب دوسرے دو فیکٹر کے کانسٹنٹ کا ضرب آپس میں کیا ہونا چاہیے, برابر. کسی دو فیکٹر کے کانسٹنٹ کا ضرب کسی دو فیکٹر کے کانسٹنٹ کے سب کے برابر ہو تو پھر ان دو فیکٹر کو آپس میں کیا کروانا ہوتا ہے, ملٹی پلائی. اگر یہاں پر k کے ساتھ کیا ہو, x² والی رقم ہو, یہ دیکھیں k کے ساتھ کیا, یہ کانسٹنٹ رقم کے ساتھ کیا x² ہے. تو اس طرح کا جو سا سوال ہو نا تو پھر کسی دو کانسٹنٹ کو ضرب, کسی دو فیکٹر کے کانسٹنٹ کا ضرب دوسرے دو فیکٹر کے کانسٹنٹ کا ضرب اگر ہو برابر تو ان دونوں فیکٹر کو آپس میں ضرب کروانا ہوتا ہے. یہ دیکھیں 1 ضرب 6, ان دو فیکٹر کے کانسٹنٹ, ان دو فیکٹر کے کانسٹنٹ کو ملٹی پلائی کرنے کے ایک دوسرے کے برابر ہونا چاہیے. 2 ضرب 3. یہ دیکھیں کسی دو فیکٹر کے کانسٹنٹ کا کو ضرب دوسرے دو فیکٹر کے کانسٹنٹ کا ضرب اگر ہو برابر تو ان دونوں فیکٹر کو آپس میں کیا کروانا ہوتا ہے, ضرب کروانا ہوتا ہے, ملٹی پلائی کروانا ہوتا ہے. یہ دیکھیں ان دو فیکٹر کے کانسٹنٹ کو ضرب کروائیں گے 1 ضرب 6, 6 آ گیا. ان دو فیکٹر کے کانسٹنٹ کو ضرب کروائیں گے 2 3, 6 آ گیا. یعنی ان دو ری ارینج کریں گے ایسے, x پلس 1 انٹو ایکس پلس 6 انٹو ایکس پلس 2 انٹو ایکس پلس 3 اور -3x². کسی دو فیکٹر کے کانسٹنٹ کا ضرب, ضرب کی بات ہو رہی ہے, دوسرے دو فیکٹر کے کانسٹنٹ کو ضرب کا ضرب اگر برابر ہو تو ان دونوں فیکٹر کو آپس میں ملٹی پلائی کروانا ہوتا ہے. ان دونوں کو آپس میں ضرب کروا دیں گے, ان دونوں کو آپس میں ضرب کروا دیں گے. یہ دیکھیں x کو x کے ساتھ ضرب کریں گے تو یہ x² پلس 6x پلس 1x پلس 6 آ گیا. توجہ کریے گا. اسی طرح ہم ان دونوں کو آپس میں ضرب کروائیں گے, x² پلس کا 3x پلس کا 2x 2 3 6 آ گیا, اور یہ مائنس کا 3x² اسی طرح. توجہ کرنی ہے. تو یہ میرے پاس x² پلس کا 7x پلس 6
اور یہ ہمارے پاس ایکس اسکوائر پلس کا 5x اور پلس کا 6 اور مائنس 3x اسکوائر. تو بچوں یہ دیکھ لیں دو رقمیں سیم ہے, ایکس اسکوائر پلس 6 پلس 7x اور یہاں پر ایکس اسکوائر پلس 6 پلس 5x اور مائنس 3x اسکوائر اسی طرح آ گیا. دیکھیں دو رقمیں سیم ہے, اگر دو رقمیں سیم ہو جائیں, یہ دیکھیں یہ دو رقمیں یہ دو رقمیں, یعنی یہ دو رقمیں سیم ہے تو ایک کو اٹھا کے آپ نے y کے برابر درج کر لینا اس طرح. اب کیا کریں گے, y کی قیمت درج کر دیں گے اس مساوات کے اندر. تو یہ بچوں میرے پاس آ جائے گا y پلس 7x اور یہ آ جائے گا میرے پاس y پلس 5x اور یہ مائنس کا 3x اسکوائر اسی طرح آ گیا. تو بچوں جب بھی ہمارے پاس کانسٹنٹ کے ساتھ ایکس اسکوائر والی رقم آ جائے نا, کسی دو فیکٹر کا ضرب دوسرے دو فیکٹر کے کانسٹنٹ کا ضرب اگر ہو برابر تو ان دونوں فیکٹر کو آپس میں ضرب کروانا ہوتا ہے. دیکھیں ان دو فیکٹر کے کانسٹنٹ کو ضرب کریں گے 6 آئے گا, ان دو فیکٹر کو آپس میں کانسٹنٹ کو ضرب کریں گے تو 6 آئے گا, یعنی ان دونوں کو آپس میں ضرب کروانا پڑے گا. ان دونوں کو آپس میں ضرب کروا دیا, ضرب کروا کر اب دو رقمیں سیم ہوگی, ایک کو اٹھا کے میں نے y کے برابر درج کر لیا. اب کیا کریں گے, ان دونوں کو آپس میں ضرب کر دیں گے. تو بچوں یہ میرے پاس آ جائے گا, y کو y کے ساتھ ضرب کریں گے تو یہ میرے پاس آ جائے گا y کا اسکوائر پلس کا 5xy پلس کا 7xy اور ہمارے پاس آ جائے گا پلس کا 5 7 35x کا اسکوائر اور مائنس کا یہ 3x اسکوائر اسی طرح آ گیا. ان دونوں کو آپس میں نے ضرب کروا دیا تو یہ میرے پاس آ گیا y کا اسکوائر 5xy 7xy تو یہ آ جائے گا 12xy. 35x اسکوائر میں 35 میں سے 3 نکال دیں گے تو یہ آ جائے گا 32x کا اسکوائر. اب کیا کریں گے, یہ بھی ہمارے پاس ایک مساوات ہے, ایک ہمارے پاس جملہ ہے, دو درجی جملہ ہے یہ ہمارے پاس دو درجی. ہم کیسے اس کی یہ بھی ہم نے تجزیہ کرنی ہے. تجزیہ کرنے کا طریقہ کار کیا, پہلی رقم اور آخری رقم کو ضرب کر دیں گے تو یہ میرے پاس آ جائے گا 3x اسکوائر اور y کا اسکوائر آ گیا. یہ ہمارے پاس 32 ہے, ہمارے پاس کیا ہے, کیونکہ 35x اسکوائر ہے یہ مائنس کا 3x اسکوائر تو ہمارے پاس بچے گا 32x کا اسکوائر. اب اس کو ضرب کروائیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا, ہم نے اس کی تجزیہ کرنی ہے اس طرح کی مساوات کی. توجہ کریے, یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے, ایک لینئر نہیں بلکہ یہ ہوموجینیس ایکویشن ہے. کون سی ایکویشن ہے, ہوموجینیس ایکویشن, جس کے اندر ایکس اسکوائر اور وائی اسکوائر ہو, اس ایکویشن کا نام ہوتا ہے ہوموجینیس ایکویشن. ہوموجینیس ایکویشن کی بھی کیا کر سکتے ہیں, ہم تجزیہ کر سکتے ہیں. وہ کیسے تجزیہ کریں گے, پہلی رقم اور رقم کو ضرب کروا دیں گے. تو اب ہم نے ایک جوڑا ڈھونڈنا ہے جس کو ضرب کرنے سے یہ بنے, پلس کرنے سے یہ بنے اور ضرب کرنے سے یہ ویلیو بنے. وہ جوڑا ڈھونڈنے کے لیے اس 32 کے فیکٹر 1 ضرب 32 2 ضرب 16 16 دونا 32 3 ضرب 8 3 8 32 2 16 32 3 کو کریں گے تو یہ آ جائے گا 3 8 24 4 8 32 4 8 32 یہ بنے گا میرے پاس. اس کے ساتھ بھی ایکس وائی لگا دیں گے, اس کے ساتھ بھی ایکس وائی لگا دیں گے, اس کے ساتھ بھی ایکس وائی لگا دیں گے. توجہ کریے گا بچوں, یہ ہوموجینیس ایکویشن ہے. ہوموجینیس ایکویشن کی بھی ہم تجزیہ کر سکتے ہیں جیسے ہم دو درجی جملے کی تجزیہ کرتے ہیں. ایسے پہلی رقم آخر رقم کو ضرب کروا دیا, اب ہم نے جوڑا ڈھونڈنا ہے. جوڑا ڈھونڈنے کے لیے اس 32 کے فیکٹر بنائیں گے, 1 ضرب 32 2 ضرب 16 32 4 ضرب 8 32 دونوں کے ساتھ ایکس وائی لگا دیا. اب میں اس کو ضرب کرواؤں گا
تو میرے پاس یہ ویلیو بنے گی، پلس کرواؤں گا تو یہ ویلیو بنے گی، توجہ کریے گا۔ تو بچے یہ میرے پاس وائی اسکیئر، اسی طرح 12xy کی جگہ لکھ دیں گے 4xy اور پلس 8xy اور پلس کا 32x2 اسی طرح آ گیا۔ اب کیا کریں گے، ان دونوں میں سے کامن لے لیں گے، ان دونوں میں سے کامن مشترک، ان دونوں میں سے مشترک کیا بنے گا y، تو کیا بچ گیا y پلس 4x، ان دونوں میں سے مشترک کیا لے لیں گے 8x لے لیں گے، تو کیا بچے گا یہاں پر y 8 4 32 4x آ گیا، ایک x کینسل، فردر کامن y پلس 4x کامن لے لیا تو کیا بچ گیا y پلس 8x۔ اب کیا کریں گے y کی ویلیو درج کروا دیں گے، یہ والی y کی ویلیو کیا میرے پاس x² پلس 6 پلس 4x، y کی قیمت کیا میرے پاس x² پلس 6 پلس 8x۔ تو بچوں یہ کیا آ گیا آپ لوگوں کا فائنل آنسر۔ تو بچوں یہ تھا آپ کا پارٹ نمبر 5۔ نیکسٹ کریں گے پارٹ نمبر 6، آپ لوگوں کو مزید سمجھ آ جائے گی، توجہ کریے گا۔ پارٹ نمبر 6 ہے x پلس 1 x مائنس 1 x پلس 2 x مائنس 2 مائنس 16x²۔ تو بچوں یہ جو سا جملہ ہے نا وہ اس طرح کا جملہ ہے، دیکھیں k کے ساتھ x² والی رقم ہے، یہاں پر دیکھیں x² کے ساتھ کانسٹنٹ، یہاں پر بھی x² کے ساتھ کانسٹنٹ، یعنی اس طرح کا جملہ ہے یہ۔ تو اس کی جو سی ہے نا آپ نے تجزیہ کرنی ہوتی ہے، کسی دو فیکٹر کے کانسٹنٹ کا ضرب دوسرے دو فیکٹر کے کانسٹنٹ کا ضرب اگر ہو برابر تو ان دونوں فیکٹر کو آپس میں آپ نے کیا کروانا ہوتا ہے، ضرب ملٹی پلائی کروانا ہوتا ہے، توجہ کریے گا۔ اب دیکھیں ان دو فیکٹر کے کانسٹنٹ کا سم 1 ضرب 2، اسی طرح دوسرے دو فیکٹر کے کانسٹنٹ کا ضرب -1 ضرب -2، یہ دیکھ لیں نفی نفی جمع کا 2 2 × 2، یعنی کسی دو فیکٹر کے کانسٹنٹ کا ضرب دوسرے دو فیکٹر کے کانسٹنٹ کا ضرب اگر ہو برابر تو دونوں فیکٹر کو آپس میں کیا کروانا ہوتا ہے، ضرب۔ یہ دیکھیں ان دو فیکٹر کے کانسٹنٹ کا ضرب 2، ان دو فیکٹر کے کانسٹنٹ کا ضرب 2، دیکھیں ان دو فیکٹر کے کانسٹنٹ کا ضرب 2، تو لہٰذا ان کو کیا کرنا پڑے گا، ترتیب دینی پڑے گی، اسے ترتیب دے دیں گے ہم x پلس 1 انٹو ایکس پلس 2 انٹو ایکس مائنس 1 اور ایکس مائنس 2 اور مائنس کا 16x²۔ ان دو فیکٹر کے کانسٹنٹ کا ضرب دوسرے دو فیکٹر کے کانسٹنٹ کا ضرب اگر ہو برابر تو پھر ان دو فیکٹر کو آپس میں ضرب کروا دیں گے، ان دو فیکٹر کو آپس میں ضرب کروانا ہوتا ہے، توجہ کریے گا، اب ضرب کروائیں گے۔ ایکس کو ایکس کے ساتھ ضرب کیا x² پلس کا 2x پلس ایکس پلس 2، توجہ کرنی ہے۔ اسی طرح میرے پاس x کا اسکیئر مائنس کا 2x مائنس کا x اور پلس کا 2 اور مائنس کا 16x²، ان دونوں کو آپس میں ضرب کر دیا، ان دونوں کو آپس میں ضرب کر دیا۔ کیوں ضرب کیا؟ کیونکہ دو فیکٹر کے کانسٹنٹ کا ضرب دوسرے دو فیکٹر کے کانسٹنٹ کا ضرب کیا ہے، برابر، اسی لیے میں نے دونوں کو آپس میں ملٹی پلائی کروا دیا، توجہ کرنی ہے۔ جیسے ہم نے پارٹ نمبر 5 کیا اسی طرح ہم نے یہ پارٹ کرنا ہے۔ تو یہ میرے پاس آ گیا x کا اسکیئر، تو یہ آ گیا پلس کا 3x اور یہ پلس 2 آ گیا، توجہ کرنی ہے۔ تو یہاں پر میرے پاس کیا آ گیا x کا اسکیئر اور یہ مائنس کا کتنا ہے ہمارے پاس 3x اور پلس کا 2 اور مائنس کا 16x²۔ اب دیکھیں دو رقمیں سیم آ جائیں، دیکھیں اس کو ترتیب پہلے دے دیں، یہ دیکھیں x کا اسکیئر پلس 2 پلس 3x، اس کو بھی ترتیب x² پلس 2 مائنس کا 3x اور یہ مائنس کا 16x² اسی طرح آ گیا، توجہ کرنی ہے۔ یہ دیکھیں دو رقمیں سیم ہیں، یہ والی رقم اور یہ رقم سیم ہے، تو ایک کو اٹھا کے y کے برابر آپ نے درج کر لینا ہے اس طرح۔ اب کیا کریں گے، مساوات کو تبدیل کر دیں گے، یہ دیکھیں تو اب اس کی جگہ پر کیا آ گیا y پلس 3x، اب اس کی جگہ پر کیا آ گیا y مائنس 3x
اور یہ مائنس کا 16x² اسی طرح آ گیا. اب دیکھیں غور سے دیکھیں، یہ ایک پلس کا فیکٹر ہے ایک مائنس کا. ہم اس کے اوپر فارمولا لگا دیں گے یا ضرب کر دیں آپ اس کو. میں نے فارمولا لگا دیا a کا اسکیئر اور مائنس b کا اسکیئر اور یہ مائنس کا 16x² اسی طرح آ گیا. تو یہ y² اسی طرح 3 3 9 x کا اسکیئر اور مائنس کا 16x². تو یہ آ گیا y کا اسکیئر مائنس 9x² اور مائنس کا 16x² مائنس کا 25x². توجہ کرنی ہے. اب یہ آ گیا y کا اسکیئر 25 کو لکھ سکتا ہوں 5x اور اوپر ہول کا اسکیئر، یہ a کا اسکیئر b کا اسکیئر، a کا اسکیئر مائنس b کا اسکیئر. ایک منفی کا فیکٹر بنا دیں گے اور ایک پلس کا فیکٹر بنا دیں گے. اب y کی قیمت درج کر دیں گے. y کیا میرے پاس x² پلس 2 مائنس کا 5x اسی طرح. y کی قیمت x² پلس 2 اور پلس 5x اسی طرح. تو بچوں یہ کیا آ گیا آپ لوگوں کا فائنل آنسر. تو بچوں اس لیکچر کے اندر میں نے آپ لوگوں کو کویسچن نمبر 1 اور 2 کروایا ہے. تو اس کویسچن کو میں نے نا آپ کو کنسیپٹ کے ساتھ سمجھائے ہیں، کویسچن نمبر 1 اور 2 کو. نیکسٹ کریں کویسچن نمبر 3. تو بچوں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکیں. اللہ حافظ، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا.